سورہ ابراہیم آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ وقت اور البتہ تحقیق مکروا انہوں نے مکر کیے، مکرہم اپنے مکر، وعند اللہ اور اللہ کے ہاں، مکرہم ان کی چال، وَإِن اور نہیں، کانا تھا، مکرہم ان کا مکر، لِتَزُولَ کہ ہٹ جائے، منہ اس سے، الجبال پہاڑ، فَلَا تَحْسَبَنَّ پس آپ ہرگز نہ گمان کرو، اللہ کو، مخلفا خلاف کرنے والا، وعدہ اپنے وعدوں کے، رسولہ اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام والا ہے، یوم جس دن تبدل بدل دی جائے گی، الارض زمین، غیر الارض اور زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی، وبرزوا اور ظاہر ہوں گے، للہ اللہ کے لیے، الواحد جو یکتا ہے، القہار غالب ہے، وترى اور آپ دیکھو گے، المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے، فی میں، الاسفاد زنجیروں میں، سرابیلہم ان کی قمیضیں، من قطران تارکول سے ہوں گی، وتغشا اور ڈھانپے ہوئے ہوگی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، لیجزیہ تاکہ بدلہ دے، اللہ کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، ھذا یہ بلاغ پہنچانا ہے، للناس لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ عقلوں والے نصیحت پکڑ لیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور انہوں نے چالیں چلی اور اللہ کے ہاں ان کی چالیں، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اور ان کی چالیں ایسی نہیں تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ آپ اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کبھی بھی گمان نہ کرو، ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ تعالی غالب ہے، انتقام والا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن زمین بدل دی جائے گی کسی اور زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے کسی اور آسمان سے، وبرزوا للہ الواحد القہار اور وہ سب یکتا غالب اللہ کے لیے ظاہر ہوں گے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ اور آپ مجرموں کو اس دن دیکھیں گے زنجیروں کے اندر جکڑے ہوں گے، سرابیلہم من قطران ان کی قمیضیں بے روزہ یا
تارگول سے ہوں گی، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپتے ہوئے ہوگی، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچانا ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ اس سے ڈرائے جائیں اور وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقلوں والے نصیحت پکڑ لیں۔ پہلے کافروں نے اور ان کافروں نے اپنے وقت کے نبیوں کے خلاف ایسی چالیں چلی، ایسے مکر کیے، ایسی سازشیں اور خفیہ تدابیر کی کہ وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ جتنی مرضی سخت تدابیر کر لیں، ان کی تدابیر اتنی سخت نہیں تھی کہ دنیا پر گاڑے ہوئے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اتنی سخت نہیں تھی۔ تو جب دنیا پر گاڑے ہوئے مضبوط پہاڑ بھی ان کی تدبیروں سے اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکے، تو اللہ کا دین جو پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے وہ ان کی تدبیروں سے کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ ایک اس کی تفسیر یہ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے اس کو یوں پڑھا گیا ہے، وَأَنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اس کو ان نہیں ان پڑھا گیا ہے، اور لِتَزُولَ کی جگہ پر لَتَزُولُ، لام پر پیش اور پہلے والے لام پر زبر، لا تزول، یہ بھی ایک قرات ہے، امام کسائی رحمہ اللہ کی قرات ایسے ہے، لا تزول۔ اس طریقے سے اس کا معنی یہ بنتا ہے انہوں نے اپنے نبیوں کے خلاف مکر کیے، اور ان کے مکر واقعتاً اتنے خطرناک تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ دو طریقے سے اس کی تفسیر کی گئی کہ انہوں نے مکر کیے، ان کے مکر ایسے نہیں تھے کہ وہ پہاڑوں کو ہلا سکتے۔ ہماری جو قرات ہے اس کے مطابق یہ معنی بنتا ہے کہ ان کے مکر اتنے بڑے نہیں تھے کہ پہاڑوں کو ہلا دیتے۔ جب پہاڑ کو نہیں ہلا سکے تو اسلام اور دین تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، وہ اس کو شکست کیسے دے سکتے؟ یہ ہماری قرات کے مطابق ترجمہ ہے۔ اور امام کسائی رحمہ اللہ کی قرات کے مطابق ان کانا لتزول، ان کانا مکرہم لتزول، اس طریقے سے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ بے شک ان کی چالیں ایسی تھیں کہ یقیناً اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے۔ دونوں معنی ٹھیک ہے، مفسرین سے دونوں تفاسیر ملتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تدبیریں بڑی کی، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے ہاں ان کے مکروں کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے ہاں ان کی سازشوں اور چلاکیوں کی کیا حیثیت ہے، لیکن مومنوں کے لیے مشکلات بنتی ہیں۔ آج دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنی ایجادات ہو چکی ہیں۔ جس بندے کے پاس ایمان نہیں وہ سائنس کو اپنا رب سمجھتا ہے، جس کا اللہ سے تعلق نہیں وہ ہمیں یورپ سے کفار سے یوں ڈراتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے رب ہیں، جی ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی صرف اب نہیں آئی، ہر امت کو اللہ نے اس دور کی جدید ٹیکنالوجی سے نوازا تھا۔ یہ کتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اہرام مصر جو ہے اس کے جو پتھر پڑے ہیں وہاں پر، وہ کوئی رکھ سکتا ہے وہاں پر؟ اور اس طرح کتنے ایسے ان کے کارنامے، پہاڑوں کے اندر کریت کے مکان بنانا، یہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی، اس دور کی قوت اور طاقت تھی۔ اس دور میں ٹیکنالوجی اور انداز کی ہے، اس دور میں کسی اور انداز کی۔ تو ٹیکنالوجی ہر دور میں کفار کے پاس مسلمانوں کے مقابلے میں جدید رہی ہے۔ ہمیشہ ان کی معیشت، ان کا طرز معاش بظاہر مسلمانوں سے بڑا مضبوط رہا ہے،
یہ تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ مسلمان ان سے بڑے مضبوط ہوئے ہیں. تو یہ تو جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں وہ ہمیں ایسے مکروں سے ڈراتے ہیں. اللہ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا کہ بڑے بڑے سخت مکر کریں گے. تو اس لیے اسلام کے خلاف بھی جتنی تدابیر ہو رہی ہیں، جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ کی توفیق سے ان سازشوں سے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے. تو دین اسلام پر اس سے کیا اثر پڑے گا؟ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اپنے وقت پر پورا ہوگا. آپ یہ نہ سمجھو کہ فوری اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ خلاف ورزی کر گیا. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ انتقام لینے والا ہے اور وہ غالب ہے. جب وقت آئے گا وہ وعدہ اپنا پورا کرے گا. اسی طرح آج اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے وعدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پر ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ اپنے وقت پہ آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں بھی آزمائشوں کے اندر ڈالا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اس مشکل گھڑی کے اندر. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. قیامت کے دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن زمین کو ایسے کر دے گا، تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ. زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے نقی عفراء، اور بعض میں بیضاء، سفید رنگ کی روٹی سفید رنگ کی. لیس لأحد فیہا معلم، کسی قسم کا اس میں کوئی نشان نہیں ہوگا، بالکل سفید روٹی کی طرح پلین. بخاری مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ جب ساری زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی لوگ کہاں پر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جب زمین میں یہ تبدیلی ہوگی نا لوگ اس وقت پل صراط پہ ہوں گے. جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کو پار کر رہے ہیں. وہ پل اتنا بڑا ہے کہ ساری انسانیت اس پہ آ گئی. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ گزر گئے اور پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، نہیں، ساری انسانیت اس پل پہ آ جائے گی اور پیچھے سے اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دے گا. اور یہ پھر زمین روٹی بنا کر جنت والوں کو دے دی جائے گی. یہ رب العالمین یہ. اور اسی طرح آسمان بدلے گا. آسمان جس طرح اب ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا. غیر زمین کی جگہ اور زمین، آسمان کی جگہ اور آسمان. جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان کے اندر تبدیلی ہوگی اس کی صفات کے اندر ہوگی. زمین کے نقشے ہی بدل جائیں گے، کوئی پہچان نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس زمین اور آسمان بدلیں گے وَبَارَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور یہ سب کے سب ایک اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، غالب اللہ کے سامنے. کیوں؟ کوئی چھپ بھی نہیں سکے گا، چھپنے والی جگہ ہی نہیں رہے گی کسی کے پاس، کوئی کہاں چھپے گا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. آپ مجرموں کو دیکھیں گے اس دن وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے. ایک ایک مجرم کو جو زنجیر پہنائی جائے گی وہ 70 ہاتھ لمبی، 70 ہاتھ لمبی زنجیر. ایک انسان کا قد کتنے ہاتھ ہوتا ہے؟ 4 ہاتھ، 5 ہاتھ، 6 ہاتھ. لیکن ایک ایک بندے کو، مجرم کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر جکڑ دیا جائے گا، پرو دیا جائے گا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو آپ مجرموں کو دیکھو گے وہ زنجیروں، اور زنجیر کون سی؟ جہنم کی، جہنم کی گرم زنجیر جو جلدوں کے اوپر جلا کر رکھ دے گی. اتنی گرم زنجیر، اور اس کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہوں گے. خالی اتنا نہیں، سرابیلہم من قطران، ان کی جو قمیضیں ہوں گے نا، قمیض عرب جو پہنتے ہیں وہ پاؤں تک ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں توپ کہتے ہیں، لمبی قمیض. یہ ہماری قمیضیں مراد نہیں ہے جو آدھی ٹانگوں تک ہوتی ہے، بلکہ لمبی قمیضیں جو پاؤں تک جا رہی ہوتی ہیں. وہ قمیض جہنمیوں کے اوپر ہوگی، لیکن من قطران. قطران کے کئی معنی مفسرین نے کیے.
ایک اس کا معنی کیا گندک، گندک یہ جو انتہائی بدبودار ہوتی ہے، یا اس کا معنی بعض نے کیا بے روزہ، جو خارش کی صورت میں اونٹوں کو ملا جاتا ہے، انتہائی بدبودار۔ بعض نے اس کا معنی کیا تارکول، تارکول یعنی لوک جو سڑکوں پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ سب کے سب معنی ہو سکتے ہیں۔ مطلب ان کی قمیضیں ایسے یعنی کہ ایسی چیز سے بنائی ہوئی ہوں گی کہ جو آگ کو بھڑکانے میں مدد دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کے داغے کی طرح ہوں گی، نہیں، وہ بھڑکنے میں مدد دے گی، وہ قمیضیں مزید جلانے کا کام دے گی۔ ان کے اوپر ایسی قمیضیں ہوں گی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ انسان کا سب سے نازک حصہ اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے چہرے کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی کمر، اپنا سر سب کچھ آگے کرتا ہے کہ میرا چہرہ بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ تو جکڑے ہوں گے، ہلا تو سکے گا نہیں، اور اس کے چہرے کو آگ چھوئے گی، آگ اس کے چہرے کو جلسا کے رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر جان کو وہ بدلہ دے جو اس نے دنیا میں کیا۔ یہ دنیا میں گناہ کرتا تھا، یہ گندے کام کرتا تھا، گندے معاملات تھے اس کے، شرک، بدعت، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں، تو اب اس کو یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لے رہا ہے۔ یعنی کہ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو قیامت کوئی دور نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ قیامت بڑی دور نہیں ہے، بس یہ دیکھیے گا جس کی عمر 50 سال ہو گئی اس سے پوچھو آپ کی عمر 50 سال کیسی ہوئی، وہ کہے گا پتہ ہی نہیں چلا۔ جس کی 60 ہوئی اس سے پوچھو کیسی، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ عمر ایسے گزرے گی، اور جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی بس بندہ گیا، بس پھر اس کی جب آنکھ کھلنی ہے تو قیامت قائم ہو گئی۔ اللہ بڑا جلد حساب لینے والا، تمہارے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، فرشتے آ کے تمہارا حساب کتاب کریں گے۔ دوسرا اس کا معنی، اتنی کروڑوں اور اربوں کے اندر انسانیت، اربوں خربوں کے اندر انسانیت، اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب لیتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگنا کہ ہم کہیں کہ جی ایک ایک کا حساب ہے، اتنا حساب اللہ کیسے لے گا سب کا، چلو کسی کا داغ بھی بیچ میں لگ جائے گا۔ نہیں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لے گا۔ اتنی انسانیت کا حساب، ایک ایک بندے کا حساب، اور کڑا حساب، اور اللہ جلد تھوڑے سے لمحے کے اندر لے لے گا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ لوگوں تک بات، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے لوگوں تک۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس قرآن کو پڑھ پڑھا کر لوگوں کو ڈرایا جائے۔ یہ ہے اس قرآن کا مقصد۔ ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کر دیا، میں حافظ بن گیا، قاری بن گیا۔ ماں باپ بھی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن یاد کر لیا۔ قرآن یاد کرنا ایک سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا مقصد بیان کیا، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، مقصد یہ ہے کہ وہ اس قرآن سے ڈرائے جائیں۔ جب ترجمہ نہیں آتا، جب قرآن کی سمجھ نہیں، تو ڈریں گے کیسے؟ ہم نے دیکھا کہ حفاظ بچے عذاب والی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان آیتوں کا معنی اگر ان کو بتا دیا جائے تو یہ بھی ڈر جائیں۔ اتنا سخت معنی ہوتا ہے، پڑھتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں، شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں مانے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں منہ سے الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں۔ تو خالی رٹا لگا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے۔ دوسرا مقصد وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، ایک اللہ معبود ہے۔ اور اگر قرآن پڑھ کے بھی کوئی یہ بندہ کہے کہ فلانا بھی داتا، فلانا بھی غوث، فلانا بھی مشکل کشا، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ مشرک کا مشرک رہا ہے، قرآن کے قریب تک بھی نہیں آیا۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقلوں والے اس قرآن سے نصیحت پکڑیں۔ یہ جو آج آیات گزری ہیں بھائیو، اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے
اللہ ہم نے کتنے غافل دل سے، کتنے سخت دل سے ان آیات کو پڑھ لیا۔ ان آیات کو پڑھنے سے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ہمارے دل موم نہیں ہوئے۔ یہ کتنی سخت آیات ہیں کہ جہنمیوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، ان کو قمیضیں، تارکو لک کی قمیضیں پہنا دی جائیں گی، گندر کی قمیضیں، اور پھر زمین و آسمان بدل جائیں گے۔ کیا کچھ ان آیات کے اندر بیان ہوا، لیکن ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔